السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک عبرت انگیز واقعہ لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں بدلاؤ پیدا ہوگا، آپ کی سوچ، آپ کی فکر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اس واقعہ کو سماعت کریں۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات قبول کی اور اس کو اپنے ساتھ کر لیا۔ اس کو اپنے جب ساتھ لے کر چل دیے، سفر میں ایک دریا پڑا۔ ایک دریا کو جب پار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب ایک روٹی خود کھا چکے اور ایک روٹی اس شخص نے کھا لی، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے گئے۔ اتنے میں وہ روٹی بھی اسی شخص نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پانی پی کر واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ روٹی موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اے آدمی، وہ روٹی کہاں چلی گئی؟ تو اس شخص نے کہا، مجھے معلوم نہیں، میں نے نہیں دیکھی وہ روٹی کہاں گئی۔ اللہ اکبر! غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خود کھا چکا ہے لیکن ایک اللہ کے نبی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ پھر ان کا سفر جاری ہو گیا۔ راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کو لے کر جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا۔ بلانے کے بعد اس بچے کو ذبح کیا، گوشت بھونا، خود بھی کھایا، اس آدمی کو بھی کھلایا۔ اے بچے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور وہ اپنی جنگل کی طرف چلنے لگا۔ اللہ کے اس پیغمبر نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس آدمی سے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے یہ معجزہ تجھے دکھایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھونا اور ہم نے کھا بھی لیا، پھر بھی پروردگار عالم نے اسے زندگی عطا کر دی۔ تجھے اسی رب کی قسم ہے، بتا وہ روٹی کس نے کھائی تھی؟ لیکن یہ آدمی بولا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کا وہ مقدس پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنا سفر طے کر دیتے ہیں۔ راستے میں ایک جھیل پڑتی ہے۔ اس جھیل کو جب پار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھیل کے اوپر چل دیے۔ آپ پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب جھیل پار کر چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ تجھے اس رب کا واسطہ جس نے یہ معجزہ تجھے دکھایا، یہ بتا وہ روٹی کس نے کھائی تھی؟ وہ روٹی کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا، روٹی کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سفر کافی طے کر چکے تو ایک جنگل میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد مٹی کی ڈھیری بنائی اور اس مٹی کی ڈھیری سے کہا، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ جب اللہ کے حکم سے وہ مٹی کی ڈھیری سونا بن گئی، سونے کے 3 حصے کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آدمی، اے شخص، سن، ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تیرا ہے اور ایک حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی تھی۔ تب یہ فوراً بولا کہ اے اللہ کے نبی، وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سارے سونے کو چھوڑ کر وہاں سے چل دیتے ہیں۔ اب یہ آدمی وہاں تنہا ہے، سونا بہت ہے۔ اتنے میں 2 شخص وہاں پر آتے ہیں۔ ان 2 لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس مال و متاع بہت ہے، سونا بہت ہے، ان کی نیت بگڑ جاتی ہے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ یہ 2 لوگ ہیں اور ان کی نیت بگڑ رہی ہے، اس نے فوراً کہا کہ اس سونے میں برابر کے حصے دار آپ ہیں۔ یہ سونا 3 جگہ تقسیم کیا جائے گا، تینوں حصے دار ہوں گے۔ یہ سب رضامند ہو گئے اس بات پر، اور ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ایک شخص شہر سے کھانا لے کر آئے۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کھانا لینے گیا، جب کھانا لینے گیا تو اس کی نیت بگڑ گئی۔
सोच देखें, अगर आपने अपनी सोच, अपनी फिक्र सही कर ली, इंशाअल्लाह ताला पाक साफ कर ली, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और आपकी सोच, आपकी फिक्र अगर गलीज रही, नापाक रही, तो आप दुनिया में भी हलाकत, जलालत, रुसवाई उठाएंगे और कल क़यामत के दिन भी रुसवाई उठाएंगे। तो अल्लाह हम सबको पाक सोच अता फरमा। और ये पाक सोच कब बनेगी? जब हम पाक खाएंगे, हलाल खाएंगे, जायज़ खाएंगे, हराम से बचेंगे, नाजायज़ को हाथ ना लगाएंगे, तब ये सोच, ये फिक्र भी हमारी पाक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जब वो शख्स खाना लेने गया, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं उस सोने का मालिक उन दोनों को क्यों होने दूं, मैं खुद ही अपने पास रखूंगा। उसने खाने में जहर मिला दिया, उधर ये खाना जहर मिलाकर लेकर आ रहा था, इधर उन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि इस दौलत को तीसरे का हिस्सेदार क्यों बनने दें, ऐसा ना करें कि जब वो आए उसे कत्ल करके और बराबर बराबर तकसीम कर लें। इधर इन्होंने अपना इरादा किया, उधर वो खाने में जहर लेकर आया, जैसे ही आया फौरन इन दोनों ने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर उस खाने को खाया, उसमें जहर मिला हुआ था, खाते ही फौरन मर गए। अब ये सोना पड़ा का पड़ा रह गया। अल्लाह अकबर। जरा सोचें, बड़ा इबरत अंगेज वाकया है। कसम खुदा की, ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। जो दुनिया संवारने पर लग जाता है, बड़ा दौलतमंद, बड़ा पैसे वाला बन जाता है, लेकिन अल्लाह का नहीं बन सकता, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा नहीं बन पाता है। जिस रब ने हमें पैदा किया है, उसके फर्मा बरदारी नहीं कर पाते हैं। हम दौलत के नशे में, दौलत की दलदल में इस कदर डूब जाते हैं कि हमें खुदा की याद तक नहीं आती। सोचें जरा सही यार, सोने की वजह से तीनों ने आपस में एक दूसरे का कत्ल कर दिया, वो जहर की रोटियां खाकर खत्म हो गए। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर फिर उसी जगह से हो जाता है। क्या देखते हैं? 3 लाशें पड़ी हुई हैं और सोना पड़ा हुआ है। फिर अपने मुहिब्बीनों की तरफ मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे मुहिब्बीनों, ए मेरे जानशीनों, ये दुनिया है, इस दुनिया की लालच में मत पड़ना। अगर दुनिया की लालच में पड़ गए तो तुम्हारा ईमान भी खत्म हो जाएगा और तुम्हें जहन्नम में भी जलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। न दुनिया ही मिलेगी और ना ही आखिरत में कुछ हासिल होगा। तो खुदारा अपनी नीयतों को साफ रखें, अपनी ज़हनियत को पाक रखें, हलाल खाएं, हराम से बचते रहें। इंशाअल्लाह ताला तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, कल क़यामत के दिन भी कामयाबी का ताज तुम्हारे सरों पर रखा जाएगा। अल्लाह से दुआ है, मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।